وہ کب سے دیوان پر بیٹھی جالی دار بند دروازے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ بلیک ٹائٹس پر گھٹنوں تک بلیک کوٹ، ریڈ ڈریس والی فراک پہنے اس بچی کی طرح جس کا پسندیدہ کھلونا اسے چھین لیا گیا ہو، وہ سب سے روٹھ کر یہاں آ بیٹھی ہو۔ سنہری دھوپ نے شرارتی بچی کی طرح جالی کے سوراخوں سے جھانکا اور مسکرا کر فرش پر آ بیٹھی۔ باہر کی طرف جاتی روشان نے ٹکی غور سے زیبی کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ خیال کی الجھی ڈوریں سلجھاتے ہو سکتا ہے کوئی سرا زیبی کے ہاتھ لگ ہی جائے۔ زیبی نے فرش پر بکھرے دھوپ کے سنہری سکون کو دیکھا تو نہ جانے کیا کچھ یاد آ گیا۔ وہ دونوں ہمیشہ اسی دروازے کے پاس کھیلا کرتے تھے۔ اپنی گڑیا سینے سے لگائے وہ ہمیشہ سائم کا انتظار کرتی جو ماں سے چوری چپے ٹیبلٹ اٹھا لاتا، پھر گڑیا لاوارثوں کی طرح جالی سے ٹیک لگائے انہیں دیکھے جاتی۔ وہ فرش پر اوندے لیٹے، ٹانگیں اچھالتے، ہتھیلیوں کے پیالے میں معصوم چہرے سجائے سامنے رکھے ٹیپ پر بیسیوں نظمیں سنتے جاتے۔ وہ خاموشی سے سنہری دھوپ سے کھیلتی بچپن کو دیکھ رہی تھی۔ دھیان کی تتلیاں دماغ کی بند مٹھیوں میں بھڑبڑا رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ دم توڑ دیتی زیبی نے ہلکی سی سانس بھر کر مٹھی کھول دی۔ دھیان ہٹانے یا بھٹکانے سے حقیقت بدل تھوڑی جاتی۔ جدائی عارضی سہی مگر جان لیوا تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائم نے بے حد حیرت سے ماں سے سوال کیا تھا اور زیبی کا دل چاہا تھا وہ سائم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اس سے ملے بغیر، اسے دیکھے بغیر وہ سانس کیسے لے گی؟ اس کی سانس ابھی تک اٹکنے لگ گئی تھی۔ فائقہ نے اس کی کیفیت کو دل پر محسوس کیا مگر خود کو سنبھال رکھا۔ یہ وقتی جدائی تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دے گی۔ ماں کی بات پر اعتبار کرو۔ زیبی کو اعتبار نہ تھا کیونکہ وہ اس کی ماں نہیں تھی۔ سائم اسے ماں پر اعتبار تھا مگر خود پر نہیں۔ زیبی سے ملے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ اپنے بڑوں کو ضد نہیں دلاتے، صبر ہمت سے آنے والے دن کا انتظار کر لو۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں تم دونوں کا ساتھ دوں گی۔ وہ زیبی سے مخاطب تھیں۔ زیبی نے سائم کو دیکھا اور سائم نے تسلی آمیز انداز میں اپنا ہاتھ زیبی کے ہاتھ پر رکھا۔ ٹھیک ہے ماما، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گی تو ہم تیار ہیں۔ زیبی نے ہاتھ سمیٹ لیا۔ وہ اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ فائقہ نے تھوڑا مطمئن ہو کر گہری سانس بھری۔ شکریہ بچوں، یہ تھوڑا سا سمجھوتا تمہاری آنے والی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ مجھے یقین ہے تم دونوں مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ اس نے دھوپ کے بنتے دائروں کو دیکھتے ساری گفتگو کو پھر سے دہرایا۔ آئے ہائے زیبی، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ وہ تائی کی آواز پر چونکی۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے سیدھے ہو کر پاؤں زمین پر رکھے۔ طبیعت ٹھیک ہے بچے؟ انہوں نے تشویش سے زیبی کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہے تائی امی، بس یوں ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوئیں، بالوں کو سمیٹ کر پونی بنائی، بازوؤں میں پہنا بینڈ بالوں میں چڑھایا اور دروازے سے باہر دیکھا۔ اس کی گڑیا کی طرح جالی کے دروازے سے لگی سنہری دھوپ اب زرد ہو چکی تھی۔ ساری بات بے حد خاموشی سے سننے کے بعد ابراہیم صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، اور سائم کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا؟ فائقہ نے تکیہ کمر کے پیچھے رکھ کر بیڈ کون سے ٹیک لگائی۔ وہ آج بہت تھک گئی تھی۔ آفس، گھر کے کام اور سائم کا قصہ، اسی کے متوقع رد عمل کے سامنے بند باندھا ہے۔ ابراہیم صاحب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور فائقہ بیگم، آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیٹ اور موبائل کے اس دور میں وہ دونوں تمہاری بات پر عمل کریں گے؟ تو آپ کے پاس کوئی اور حل ہے؟ فائقہ ان کی مسکراہٹ پر چڑ گئی۔ سائم پھر سے گھر چھوڑ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اب کم از کم اس کے سامنے رکاوٹ تو ہے۔ کیسی رکاوٹ؟ وہ چونکے۔ انتظار کی۔ اس دوران وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے گا، کیریئر بنائے گا، بعد کی بات میں دیکھیں گے۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبے۔ اور اگر اس سب کے بعد بھی وہ زبیریہ پر ہی اٹکا رہا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بشرطیہ زبیریہ کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔ جو بھی ہے اب بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ میں بہت تھک گئی ہوں ابراہیم، نیند آ رہی ہے۔ اور کچھ بیزار ہو کر لیٹ گئے۔
ہاں سوچ جائیں ہماری نیندیں تو اس نئی نسل نے اڑا دی ہیں جنہیں اور کچھ نہ ہو محبت پیدا ہوتے ہی ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے اب اس کی بھی ویکسینیشن کروانی پڑے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فائقہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زبیریہ صائم سے روٹھ گئی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی ماں سے وعدہ کرنے کی؟ وہ ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، یہ ممکن ہے؟ وہ بچپن کی طرح اب بھی لڑتے ہوئے ناک چڑھا لیتی تھی، اور یہ نک چڑھی مومی گڑیا اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ بلکونی کی ریلنگ سے لٹک کر اپنی آنکھیں پھیلائے اسے اپنے اسکول کی باتیں بتاتی تو وہ اس لمحے بھول جاتا تھا کہ اس کے دوست بیٹ پکڑے اس کے منتظر ہیں۔ فائقہ یوں بھی اس سے دوسرے بچوں کے سامنے کم ہی کھیلنے دیتی۔ انہیں اطمینان رہتا کہ صائم زبیریہ کے ساتھ گھر کے اندر ہی کھیلتا ہے۔ دونوں جھگڑا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا سر نہیں پھاڑتے تھے۔ انہیں لگتا جو اپنی زندگی میں بہن بھائی کی کمی محسوس کرتا ہے وہ کمی زبیریہ پوری کر رہی ہے۔ کبھی کبھار دانیال صاحب ڈانٹ کر بھگا دیتا اور زبیریہ کو اٹھ کر لے جاتا۔ زبیریہ تو آئس کریم کے لالچ میں بہل جاتی اور وہ کتنی دیر دعائیں مانگتا، کاش دانیال بھائی اسکول سے واپسی کا راستہ بھول جائیں یا کوئی فقیر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ اس کا بس نہ چلتا کہ خود کسی فقیر کا دانیال کا پتہ دے دیتے۔ تبھی ایک سگنل پر اس نے پوری سنجیدگی سے ایک فقیر سے پوچھ بھی لیا، کیا آپ بڑے بچے بھی اغوا کرتے ہیں؟ فائقہ نے حیران ہو کر گاڑی آگے بڑھائی تھی، مگر جب اس نے یہی بات زیبی سے کی تو وہ ناراض ہو گئی۔ اسے تو دانیال بھائی اتنے ہی پیارے لگتے تھے جتنے کہ صائم کا ننھا سا دل بجھ گیا۔ اگر زبیریہ اس کے لیے اتنی اسپیشل تھی تو اسے بھی زبیریہ کے لیے سب سے اسپیشل ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے زبیریہ پر، اس موٹی گڑیا پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ زیبی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جانتی ہو میں اس دن گم ہو گیا تھا اپنے کمرے کے نیم آسودگی بھرے ماحول میں بیٹھا، وہ دھیمے مدھم لہجے میں زبیریہ کو بتا رہا تھا۔ باہر دسمبر کی دھند کی چادر سرد رات کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ واقعی گم ہو گئے تھے؟ ہاتھوں پر دستانے، سفید سویٹر اور سرخ ٹوپی میں کھلے بالوں کے ساتھ کمبل میں گھسی سردی میں ٹھٹر رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر نہیں تھا، اس لیے سکون کا احساس صرف صائم کی باتوں سے ہو رہا تھا۔ ہاں، میں سارا دن کالونی میں درختوں پر تمہارے لیے چڑیا کے بچے ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ ہولے سے ہنسا، جیسے ذرا سی اونچی آواز سے وہ لمحہ چونک جائے گا جس کی گرفت میں وہ اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ چڑیا کے بچے؟ تم ہی نے کہا تھا چڑیا کے بچے دیکھنے ہیں۔ اچھا ملے؟ وہ ہنسی۔ نہیں، البتہ میں نے گر کر بازو ضرور توڑوا لیا تھا۔ او سویٹ، بازو ٹوٹنا سویٹ ہوتا ہے؟ صائم برا مان گیا۔ نہیں، کسی کے لیے درختوں پر چڑیا کے بچے ڈھونڈنا سویٹ ہے، وہ کھلکھلائی۔ لیکن مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم بچپن ہی رومانٹک ہوا اور مجھے موم کی گڑیا کہتے تھے۔ صائم خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ تم نے کچھ کہا نہیں؟ زیبی بے چین ہو گئی۔ کچھ نہیں، امی کی باتیں ذہن میں آنے لگی تھیں۔ انہیں ان سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں لگتا ہم یہ وعدہ نبھا سکیں گے۔ وہ جیسے صائم کو یہ وعدہ توڑنے پر اکسا رہی تھی۔ صائم ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہ وقتی جدائی ہے زیبی؟ وہ یہ وعدہ نبھانا چاہتا تھا۔ زیبی کے اندر ناگواری سی گزری۔ جو اس کے لیے بھری دوپہر میں چڑیا کے بچے ڈھونڈنے کے لیے بازو توڑوا سکتا ہے، کالج میں شہیر کا سر پھاڑ سکتا ہے، اپنا گھر، اپنے ماں باپ چھوڑ سکتا تھا، وہ ماں سے کیا ہوا ایک اسٹوپڈ سا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ زیبی کے اندر ہلکی سی خود غرضی جنم لینے لگی تھی۔ پریشان مت ہو زیبی، کبھی کوئی محبت کا راستہ روک سکا ہے؟ یہ تو ہوا کی طرح ہے، جہاں سے دل چاہا راستہ بنا لیا۔ صائم کی تسلی پر وہ پھر سے مغرور ہو گئی، مگر وہ نہیں
جانتا تھا کہ ان کا سب سے پہلا راستہ ہی مسدود ہو گیا تھا۔ فائقہ نے سائم کا سارا سامان نیچے والے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ سائم کا احتجاج بھی کام نہ آیا۔ وہ ان کی بالکونی کی ملاقاتوں کی گواہ تھی، کیسے مان جاتی؟ یعنی ہم بات بھی نہ کریں۔ وہ بکھلایا ہوا تھا۔ سائم، انہوں نے پیار سے بیٹے کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے، یہ تمہارا پہلا امتحان ہے اور تم اس میں فیل ہو رہے ہو۔ فون ہے، اس پر بات کر لو، مگر کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ خواہ مخواہ زیبی کے گھر والوں کو غصہ دلانے اور اپنے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بہت سنگ دل ہیں، یہی سمجھ لو۔ جو کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، انہوں نے تسلی دی۔ لان میں میٹرس بچھائے، خواتین ساگ کا گٹھا رکھے کاٹنے میں مصروف تھیں۔ زیبی اب روشانیہ کو بھی خواتین کی فہرست میں شامل کرتی تھی۔ تینوں کی ہاتھوں کی ساتھ ساتھ زبان بھی رواں تھی۔ ذرا فاصلے پر زیبی کرسی پر اس پر رخ بیٹھی تھی جہاں سائم کے گھر کا ٹیرس نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے سائم کو کئی میسج کیے تھے، مگر وہ غالباً گھر پر نہیں تھا۔ آج کتنے دن ہو گئے اسے دیکھتے ہوئے؟ زبیریہ نے انگلیوں پر دن گننے اور جھنجھلا گئی۔ کچھ دنوں سے وہ کال بھی کم ہی کر رہا تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، آنکھوں اوجل پہاڑ اوجل۔ وہ مزید چڑھ گئی۔ اس سے پورا یقین تھا وہ دونوں فائقہ کی چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک اکتائی ہوئی نظر ٹیرس پر ڈال کر وہ کیاری کو دیکھنے لگی۔ ساری کیاریوں سے زرد خوش پتے جمع کر لیے گئے تھے، گویا کیاریاں نئی پنیریاں لگانے کو تیار تھیں۔ لڑکی، تم بھی کچھ ہاتھ ہلا لو۔ اگر تمہارے سسرال والے بھی ساگ کی شوقین ہوئے تو کیا کرو گی؟ وہ ماں کی آواز پر چونکی۔ آپ بنا کر بھیج دیا کرنا، میں فریز کر لوں گی۔ اس نے آسان حل دیا۔ برآمدے میں شیڈ کے بٹن بند کرتا دانیال آیا۔ وہ روشانیہ کو پکار رہا تھا۔ جاؤ بھائی، اس لڑکے کا بھی تمہارے بغیر گزارا نہیں۔ اب نہ جانے کیا چاہیے، ساجدہ نے ہنستے ہوئے کہا تو روشانیہ شرما کر اٹھ گئی۔ زیبی کی نظروں نے برآمدے تک روشانیہ کا تعاقب کیا۔ روشانیہ نے پاس جا کر راضی سے کیا کہا؟ جواباً دانیال اس کا ہاتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ کیا ہے طئی امی؟ زیبی نروٹھے پن سے بولی۔ آپ نے تو ہماری لڑکی پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ ثمینہ نے ساجدہ سے چوری آنکھیں نکالیں۔ کیوں امی؟ لڑکیاں اپنے میکے رہنے نہیں آتی؟ اب ایک گھر میں رہنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارا حق دانیال بھائی کا ہی ہوگا۔ ثمینہ کی آنکھیں، اشارے، گھوریاں، کچھ کام نہ آیا۔ اس نے شکایتوں کی پٹاری کھولی۔ ساجدہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ثمینہ کا آخری اشارہ اپنے جوتے کی طرف گیا۔ زیبی کی زبان رکی۔ بات تو سچ ہے۔ ذرا غور و خوض کے بعد ساجدہ سنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ اس بچی کی زندگی تو ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے۔ یہی تو۔ زیبی خوش میں سدھائی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، آج سے روشانیہ ایک ہفتے کے لیے میکے جا رہی ہے۔ افوائی، اوف، یہ تو پاگل ہے۔ آپ؟ ثمینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ پاگل نہیں، بہت سیانی ہے اس نے جو کہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زیبی نے گردن اکڑائی اور روشانیہ نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے لے لیا کہ خوشی خوشی بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ دانیال ہکا بکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے مسز؟ مذاق نہیں، مسز میکے جا رہی ہے۔ وہ مسکرائی۔ کتنے دنوں کے لیے؟ اگلی اتوار۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ زیبی کی شرط تھی وہ پورا ہفتہ اپنے کمرے کی شکل نہیں دیکھے گی۔ وہ میرے کام کون کرے گا؟ دانیال حواس باختہ ہوا۔ گزارا کیجیے صاحب۔ وہ سیدھی ہوئی۔ گھر والی ہوں، کام والی نہیں۔ اور وہ محبت؟ کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ دن ماں کی ممتا پر گزارا کر لینا۔ ذرا چوپٹ کھلا تو بے خیالی میں ساجدہ بھی اندر آ گئیں۔ روشانیہ سرخ ہوتی وہاں سے بھاگ لی۔ دانیال نے خواہ مخواہ بیگ اٹھا لیا۔ امی میں چھوڑ آؤں؟ ہاں چھوڑ آؤ، اب ہر کام کے لیے آواز نہ دینا، بچی کو کچھ دن سکون سے رہنے دو۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے لتاڑا۔ دانیال شرافت سے باہر نکل گیا۔ زبیریہ دودھ پتی کے 2 بڑے مگ کے ساتھ
ڈرائی فروٹ لے کر کمرے میں آئی تو روشانی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ آج خوب ساری باتیں کریں گے، وہ ٹرے میدان میں رکھ کر خود بھی الٹا پالٹی مار کر بیٹھ گئی۔ تم بھی بالکل پاگل ہو، یہی سمجھ لو۔ سارا دن کالج میں گزر جاتا ہے اور تمہاری شام دانیال بھائی کے ساتھ، اس کے بعد ساس کے ساتھ کچن، اور تمہارے پاس میرے لیے وقت تھا۔ وہ لڑنے لگی۔ اچھا بابا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ روشانی نے اپنا مگ اٹھایا، تب ہی پاس پڑا زیبی کا موبائل بجنے لگا۔ سائم کا نام دیکھ کر روشانی نے چونک کر زیبی کو دیکھا۔ زیبی نے کال کاٹ دی۔ پچھلے کچھ دنوں میں سائم نے اسے اگنور کیا تھا، اب اس کی باری تھی۔ تمہاری سائم سے اب بھی بات ہوتی ہے؟ ہاں، زیبی نے اطمینان سے جواب دیا۔ روشانی کو اس کے اطمینان پر حیرت ہوئی۔ اور ملاقات؟ نہیں، اس پر تو پابندی ہے۔ فائقہ آنٹی نے اس کا کمرہ بھی چینج کر دیا ہے۔ واقعی؟ روشانی کو خوشی ہوئی۔ ہاں، تم تو خوش ہی ہوگی، لیکن جناب ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے۔ فائقہ آنٹی نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے ساری باتیں بتا دیں۔ اور ہم نے اچھے وقت کا انتظار شروع کر دیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شکر ہے، شکر ہے تمہیں بھی کچھ سمجھ میں آیا۔ اب بہت احتیاط کرنا، کبھی اس کے گھر نہ جانا، نہ کہیں باہر ملنے کی کوشش کرنا۔ ایسا ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ فائقہ آنٹی ہمارے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی۔ ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے بہت سمجھداری سے کام لیا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ابو کا خواب پورا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے نصیحتیں سننے کے لیے رات نہیں ٹھہرایا۔ خاموشی سے دودھ پتی پیو، اتنی سردی ہو رہی ہے۔ زیبی دونوں ہاتھوں میں مگ لے کر گرمائش محسوس کی۔ ہاں، میں تو آج خوب سوؤں گی، ورنہ آدھی رات تک دانیال کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ روشانی ہنسی۔ لیکن آدھی رات تک زبیریہ کی بات ہی ختم نہ ہوئی تھی، اور صبح دیر تک دونوں کی آنکھ نہیں کھلی۔ روشانی کو زبیریہ کے ساتھ بازار جانا تھا۔ سمینا کا خیال تھا کہ میکے آئی بیٹی کو شاپنگ کروائی جائے۔ روشانی کا راستہ اچانک سامنے آ کر دانیال نے روکا تھا۔ بیوی، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اب آپ کو چھوڑ کر کہاں بھاگوں گی؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ میکے کا کھیل کب ختم ہوگا؟ سنڈے کو، زبیریہ نے بروقت انٹری دی۔ سارا تمہارا چلایا ہوا چکر ہے، دانیال نے گھورا۔ آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، زبیریہ نے گردن اکڑائی۔ چلیں اب جلدی سے ہمیں ڈراپ کر دیں۔ سوری، میکے گئی بیوی کا ڈرائیور بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس نے رکھائی سے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آپ صرف روشانی کے شوہر نہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ یعنی چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر؟ کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ دانیال بے بسی سے گویا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ اس دن دونوں نے خوب شاپنگ کی۔ اس نے سائم کے لیے ایک بہت خوبصورت گفٹ لیا تھا، سنہری کلر کا گٹار۔ بٹن دباتے ہی سر بکھرنے لگا۔ نیو ایئر کا اس نے ایک خوبصورت گفٹ کیا ہو سکتا تھا؟ روشانی جان گئی تھی تحفہ کس کے لیے ہے، مگر نظر انداز کر گئی۔ فائقہ نے جو رکاوٹ کھڑی کی تھی وہی کافی تھی۔ رسی کو اتنا کھینچنا ضروری نہیں تھا کہ ٹوٹ جاتی۔ وہ زیبی نے سائم کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ یقیناً اس کے لیے گفٹ خریدنے آیا تھا۔ وہ روشانی کو جولی دیتا چھوڑ کر آگے ہوئی۔ کتنے دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا، روبرو بات نہیں کی تھی۔ جینس زبیریہ نے ہاتھ کھڑا کیا، مگر ہاتھ وہی ساکت ہوا۔ سائم کی توجہ اس کی طرف نہیں، ساتھ کھڑی ردا پر تھی، جس نے اس کے ہاتھ پر ٹیڈی بیئر لے لیا تھا۔ پھر اس نے طوبیٰ، شہیر اور علی کو دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے گفٹ لے رہے تھے۔ زیبی کا دل بجھ سا گیا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ کبھی دیکھی ہے سرد دسمبر کی آخری رات کے آخر پہر میں اترتی اوس، جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے؟ میرا دل اس اوس میں بھیگا اکڑ گیا تھا۔
کون ہے جو اپنے دہکتے لب اس پر رکھ دے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اداسی سے کہہ رہا تھا۔ گھاس پر بیٹھی اس مومی گڑیا نے اوس کا ذائقہ اپنے لبوں پر محسوس کیا اور ڈر گئی۔ بدوقت سر اٹھا کر تاریک آسمان سے گرتی اوس کو دیکھنا چاہا۔ وہ اوس نہیں، برف تھی۔ مومی گڑیا برف کے مجسمے میں ڈھلنے کو تھی۔ وہ اس پر جھکا۔ برف کے مجسمے کو لگا وہ اپنے حدت بھرے لب اس کی مانگ پر رکھے گا، وہ اس پر پھر سے جی اٹھے گی، مگر اس نے بہت پیار سے اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا اور اسی خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی مگر آواز اس کے نیلے ہونٹوں پر جم گئی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے دھند میں مہتم ہوتے وجود کو دیکھے گی۔ آتش بازی کی آواز پر وہ چلا اٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے پسینے اور دھڑکن بے ترتیب تھی، دل سینے سے باہر آنے کو بے قرار۔ اس نے کمبل یوں خود سے الگ کیا کہ وہ زیبی پر جا پڑا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ پورا گلاس پانی کا چڑھا کر اس نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ وحشت زدہ ہو کر اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا۔ روشانے نے 4 دن بعد اپنے سسرال جا چکی تھی۔ سائم جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور سائم کی آواز سنتے ہی اسے رونا آ گیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روئی۔ سائم کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ ساری دیوار توڑ کر اس تک آ پہنچے۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پاتے زیبی بولی۔ میں نے تو کئی بار کال کی تھی مگر تم ہی۔ زیبی کو اچانک یاد آیا، ایٹیٹیوڈ تو وہ دکھا رہی تھی۔ تمہیں اتنے دنوں سے دیکھا نہیں تو میں گھبرا گئی۔ پاگل ہو یار، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سائم، یہ وقتی جدائی ہمیشہ کے لیے ٹھہر نہ جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ تمہارا وہم ہے، اس لیے دھیمے لہجے میں سارے خدشات سمیٹ لیے تھے۔ زیبی نے عقب میں آتی آواز کو سنا۔ تم کہاں ہو؟ علی کے گھر نیو ایئر پارٹی ہے۔ ردا طوبہ بھی آئی ہیں؟ نہیں، صرف بوائز ہیں۔ اچھا۔ زیبی کو احساس ہوا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ساری پارٹی سے کٹ کر اس سے باتوں میں مگن تھا۔ انجوائے کرو، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، اب تو تم پریشان نہیں ہونا۔ نہیں، تمہارا نیو ایئر گفٹ بالکونی میں رکھ دیا، موقع ملا تو اٹھا لینا، نہ ملا تو نکال لوں گا مگر موقع گنواؤں گا نہیں۔ سائم ہنسا تو زیبی نے نیو ایئر کہہ کر کال کاٹ دی۔ سائم کی بات نے اسے ریلیکس کر دیا، لیکن اس رات ایک بات طے ہو گئی تھی، انہیں ایک دوسرے سے ملنا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ گویا فائقہ کے ساتھ باتیں کی پاسداری بس یہیں تک تھی۔ لیکن یہ اتنا آسان کہاں تھا؟ سمیرہ کی بند آنکھیں کھل چکی تھیں۔ 10 منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہوتی تو پکارنے لگتی، پڑھائی کے بہانے کمرے میں بند ہوتی تو دودھ، چائے یا پھل دینے کے بہانے چکر لگاتی رہتی۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری دانیال کے سپرد تھی، لیکن چور رستوں کا ادراک ہو جائے تو چور رستہ مل ہی جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کا سوچ لیا جائے تو دھوکہ دینے کی جرأت بھی مل جاتی ہے۔ سرمد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ وقت سے پہلے گھر آ گئی۔ زبیریہ نے سوچا ماں کو اب کچھ دیر تک فرصت نہیں ملے گی۔ سائم نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروایا تھا، یوٹیوب پر لوڈ کرنے سے پہلے وہ یہ گانا زبیریہ کو سنانا چاہتا تھا۔ 3 منٹ کا گانا، 3 منٹ آنے اور جانے کے، 15 منٹ کافی تھے دیدار یار کے لیے، اور اتنا وقت تو نہانے میں ہی لگ جاتا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے اپنے حساب سے کیلکولیٹ کیا تھا، بس ایک چیز شامل کرنا بھول گئی، ماں تو باپ کی تیمارداری میں مصروف تھیں اور باپ کا دل تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ابھی قدم گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ باپ نے پکار لیا، ذرا سا بخار ہوتا ہے کہ شور مچا لیتے ہیں، اب بیٹیوں کو گھٹنے سے لگا کر بیٹھ جائیں۔ سمیرہ چڑھ گئی تھی۔ روشانے زبیریہ کو بلانے بھاگی اور آن واحد میں جان لیا وہ گھر پر نہیں ہے۔ بیرونی دروازہ احتیاط سے بند تھا کہ باہر سے آسانی سے کھل جائے۔ روشانے کے اندر طیش کی لہر اٹھی، بس زیبی، اس سے زیادہ نہیں۔ روشانے نے ہاتھ مارا، ضلعی گیٹ آٹومیٹک لاکڈ ہو گیا تھا، اب وہ صرف اندر سے کھل سکتا تھا۔ سمیرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ روشانے لڑکھڑاتے قدموں میں کرسی پر بیٹھی اور پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ کیا ہوا؟ سمیرہ نے حیرت سے اس کی
پریشانی کو دیکھا ہوا نہیں ہونے والا ہے کیا؟ ابو سے کہہ کر آئی ہوں بیل ہوئی تو دروازہ خود کھول لیں گے۔ کون آنے والا ہے اور وہ کیوں دروازہ کھولیں گے؟ سمینا جھنجھلائی۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا، روشان نے بڑبڑائی۔ میں نے کہا ابو پردہ ڈالنے کا وقت گزر گیا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کسی بڑے عذاب میں نہ ڈھل جائیں، اس لیے دروازہ خود ہی کھول لیجیے گا۔ سمینا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا، خود انہوں نے سلیب کا سہارا لیا۔ مائی گاڈ سائم، یہ اتنا خوبصورت سانگ ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم نے گایا ہے۔ زیبی سن کر نہال ہو گئی۔ اف کر دی لڑکیاں۔ سائم نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کیا مطلب؟ اف زیبی، تمہاری تصویر کتنی اچھی آئی ہے، لگتا ہی نہیں یہ تم ہو۔ سائم نے نقل اتاری تو زیبی کو ہنسی آ گئی۔ اچھا بابا، یہ اتنا اچھا سانگ ہے، لگتا ہے تم نے گایا ہے۔ یوں کہو نا۔ وہ کرسی سمیٹ کر اس کی طرف گھوما۔ اب یہ کسی چینل کو دو گے؟ وہ میز کے کنارے ٹک گئی۔ چینل کیا ہو گیا ہے؟ چینل والے ہم جیسوں کو کہاں پوچھتے ہیں؟ تو یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنی ویڈیو اس پر ڈال دیں گے، پھر چینل والوں کی نظر پڑے گی اور تم پاپولر ہو جاؤ گے۔ زیبی نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ انشاءاللہ۔ پھر لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومیں گی، سیلفیز کے لیے منتیں کریں گی۔ اس نے فخر سے جیکٹ کا کالر کھڑا کیا۔ بہت شوق ہے لڑکیوں کے ساتھ سیلفی لینے کا۔ زیبی چڑھ گئی۔ یار اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ تو پھر تم بیٹھ کر یہ سہانے خواب دیکھو، میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی، سائم نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا مطلب ہے؟ ناراض ہو کے جا رہی ہو؟ نہیں، سنڈریلا کے 12 بج گئے ہیں۔ زیبی نے ہاتھ چھڑایا۔ یار تھوڑی دیر تو رکو، اتنے دنوں کے بعد تمہیں دیکھا ہے۔ وہ مقابل کھڑا ہوا۔ اچھا، ویڈیو چیٹ پر کیسے دیکھا کرتے ہو؟ زیبی اسے ہٹا کر آگے بڑھی۔ مطلب لائیو اتنے دنوں بعد دیکھا ہے؟ توبہ ہے سائم، تم ابھی سے اس لائیو اور ریکارڈنگ میں الجھ گئے۔ زیبی کو ہنسی آ گئی۔ ابو گھر پر ہیں، پھر کسی دن آؤ دروازے تک چھوڑ آؤں۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گیٹ تک آئے۔ سنو، گانا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لوگ پسند کریں گے۔ میں نے پسند کر لیا تو لوگ بھی کر لیں گے۔ ڈونٹ وری، بہت پاپولر ہوگا۔ پہلے سائم نے باہر جھانکا تھا، پھر اسے گرین سگنل دیا۔ 2 قدم کے فاصلے پر اس کے گھر کا گیٹ تھا۔ وہ گیٹ تک پہنچی تو سائم نے ہاتھ ہلا کر اپنا دروازہ بند کر لیا۔ بس ایک دم کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی، مگر وہ ایک قدم خلا میں موکل رہ گیا۔ گیٹ لاک تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون آیا ہوگا؟ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ لمحوں میں پسینے پسینے ہو گئی، ٹانگیں لرزنے لگیں۔ وہ واپسی کے لیے مڑی، مگر کیا فائدہ، بالکونی کا دروازہ بند تھا۔ اب جائے تو جائے کہاں؟ روشانے کو کال کروں؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، لیکن روشانے کا موبائل کمرے میں ہوگا اور وہ خود ابو کے پاس۔ اب بیل دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تائی امی وظیفوں میں مصروف ہوں گی، ابو کی خدمت میں لگی ہوں گی، دروازہ روشانے ہی کھولے گی، اور روشانے کو رام کرنا مشکل نہ تھا۔ اپنے گمان پر یقین رکھتے اس نے بیل دے دی۔ آدھی بیل پر ہی ذیلی گیٹ کھل گیا تھا۔ وہ غڑپ سے اندر داخل ہوئی۔ ابو روشانے کو رام کرنے کے لیے لفظ ترتیب بھی نہیں دے پائی کہ سامنے کھڑے باپ پر نظر گئی۔ صرف ڈھلتی شام ہی پیلی نہیں پڑی تھی، سرمد صاحب کا رنگ اس شام سے زیادہ زرد تھا۔ رہی زبیریہ سرمد تو آئینہ سامنے ہوتا تو اپنی صورت دیکھنے اور پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ زبیریہ نے سوچا اور شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ اپنا موبائل دو۔ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل غائب ہو جاتا۔ سرمد نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ زبیریہ نے دیکھا، کچھ بھی دیکھنا، کچھ بھی پڑھنے سے پہلے ہی ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سرمد نے میسج کھولے۔ صرف چند میسیجز پڑھ کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا وہ سائم سے رابطے اور کس حد تک رابطے میں تھی۔ زبیریہ کی نظریں باپ کے جوتوں پر جمی تھیں۔ اسے لگا باپ کی ٹانگیں کانپی ہیں، حالانکہ ان کی ٹانگیں نہیں، دل کانپا تھا۔ زمانے بھر کا
تہران کی آنکھوں میں اترا، وہ آنکھیں جو آج سے پہلے کبھی اتنی بوڑھی نہیں لگی تھیں۔ وہ اپنی گڑیا سی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے گیلری کھولی اور پوری طرح اوپن ہونے سے پہلے ہی موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش سے ٹکرایا اور بکھر گیا، ساتھ میں ان کا مان بھی۔ ان کے اندر تیش کی غضبناک لہر اٹھی۔ وہ ایک زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر مارنا چاہتے تھے، اسی گال پر جسے انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بار چوما تھا۔ مگر کیسے؟ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، انہوں نے اس رحمت کو سجدہ شکر ادا کر کے کلیجے سے لگایا تھا۔ مارتا تو ایک طرف، کبھی سخت الفاظ نہیں بولا تھا۔ وہ رب کی رحمت جو تھی۔ کہتے ہیں بیٹیاں رزق ہوتی ہیں، ان پر جب بھی نظر ڈالو شکر کی ڈالو، مگر آج حلال رزق میں حرام کی آمیزش ہو گئی تھی۔ محبت پاکیزہ جذبہ ہے جسے پاکیزہ رشتوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ آج ہیر رانجھا، سسی پنو لکھنے والے، محبت کے دیوانے شاعر یا نام نہاد دلبر مل کر ان کے منہ پر تھوک بھی دیں تب بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ یا ایک لڑکی کی کسی لڑکے کے گھر تنہائی میں ملاقات درست ہے۔ تمہارے درمیان تیسرا شیطان ہے، تو یہ کن کے لیے کہا گیا تھا؟ ان کے اندر آگ دہک رہی تھی، مگر ان کے ہاتھ برف بنے پہلو میں گرے تھے۔ ابو کچھ کہہ دیتے تو زبیریہ کو اتنی بے چینی نہ ہوتی، مگر وہ تو خاموشی سے کمرے میں چلے گئے تھے۔ روشانے کی آنکھوں میں زیبی کے لیے اتنی بیگانگی تھی کہ زیبی کو اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ روشانے پانی کا گلاس لے کر گئی تو ثمینہ کو رو رو کر برا حال تھا۔ روشانے نے باپ کو دیکھا، گویا باپ نہیں پتھر کا مجسمہ تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ زبیریہ ہمیں دھوکہ دے رہی تھی، ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا؟ کمبخت، اگر تمہیں پہلے پتہ تھا تو پردے کیوں ڈالتی رہی؟ وہ روشانے پر ہی برس پڑی۔ نہیں پتہ تھا، جب پتہ چلا تو بتا دیا۔ ابو پانی لے لیں۔ اس نے باپ کا کندھا ہلایا تو وہ چونکے، ساتھ ہی احساس ہوا سانس لے رہے ہیں، ورنہ وہ تو خود کو مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے 2 گھونٹ بھر کے پانی کو دیکھا۔ وہ رشتہ تھوک نکلا، اسی کی مرضی سے آیا تھا۔ جی، روشانے کی آواز مدھم تھی۔ تب ہی بتا دیتی تو 2 بول پڑھا کر اس فتنے کو گھر سے دفع کرتی۔ سرمد کھڑے ہو گئے اور چپل پہننے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پیاری بیٹی میری ہمارے منہ پر کالک ملنے کی تیاری کر رہی ہے، اسی کو دھونے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر چلے گئے۔ میرا تو دل نہیں مانتا، میرا خون اتنا باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں نظروں کے سامنے یہ بچیاں پلی بڑھی ہیں۔ زبیر صاحب نے تعصب سے ہاتھ ہلائے۔ ساجدہ نے آہ بھر کر بیٹے کو دیکھا تو وہ تلخی سے گویا ہوا۔ چلیں، اچھا ہوا چچا تک یہ بات خود ہی پہنچ گئی، کوئی اور کہتا تو شاید یقین ہی نہ کرتے۔ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو گئی۔ غلطی تو ہوئی ہے۔ زبیر صاحب کی بات پر دانیال اور ساجدہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ایک غیر لڑکے کو اتنی آزادی سے گھر میں آنے جانے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے بچپن سے آتا جاتا تھا، مگر یہ بھول گئے کہ بچپن چلا گیا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں اور اب یہ تعلق آگ اور تیل جیسا ہے۔ جب پابندیاں لگائیں تو یہی بچے ہمارے منہ کو آتے اور ہم ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ اعتبار کر لیں تو یہ گل کھلاتے ہیں۔ ساجدہ تلخ ہوئیں۔ ابو اب کیا کرنا ہے؟ سرمد کو فیصلہ کرنے دو، ویسے وہ گیا ہے ابراہیم سے بات کرنے۔ زبیر کی بات پر دانیال چونک گیا۔ ان سے کیا بات کریں گے؟ زبیر صاحب چپ ہو گئے۔ چپ تو فائقہ اور ابراہیم بھی ہو گئے۔ بیٹی کا باپ سامنے بیٹھا سر جھکائے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان کے لڑکے سے کرنے کو تیار ہے۔ اس دن ہم جذباتی ہو کر آپ کے پاس آئے تھے۔ ابراہیم نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ آج آپ جذباتی ہو رہے ہیں؟ جذباتی نہیں، مجبور ہو گیا ہوں سرمد۔ فائقہ کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ کس قدر جذباتی نسل ہے! سچ بولیں تو اس عمر میں بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی اسے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، اور ذرا سوچیں، آج جذباتی ہو کر دونوں کی شادی کر دیں، 2-4 سال میں اسے احساس ہو
کہ اس نے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کی بیٹی کہاں کھڑی ہوگی۔ سمجھ چپ رہ گئے۔ ابراہیم نے سمجھو انکار ہی کر دیا تھا، مگر وہ زبیریہ کو اب گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مما سے 10 منٹ کی بات تھی، میں اس کے ساتھ صرف سونگ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑا فروختہ ہوا۔ اچھے خاصے حالات پھر سے بگاڑ کی طرف چلے گئے تھے۔ جس کے ساتھ زندگی شیئر کرنا ہو اسے اتنے چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں نہیں ڈالتے۔ کہا تھا، سمجھایا تھا، تم دونوں نے وعدہ بھی کیا تھا، پھر بھی بے صبری کیوں؟ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ انہوں نے زبیریہ سے کیا کہا، اسے فکر لاحق ہوئی۔ پتہ نہیں، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ وہ مضطرب تھا۔ کچھ بھی کر رہے ہوں، اس کے گھر والے ہیں۔ فائقہ نے بابر کروایا کہ وہ اس کا لگتا ہی کیا تھا، اور زبیریہ کا کالج جانا بند ہو گیا تھا۔ اس کا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ نیٹ چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ کالج جانا کیوں بند کر رہے ہیں؟ آئندہ نہیں کریں گے۔ وہ روشانی کی منتیں کرنے لگی۔ آئندہ کے وعدے بار بار کام نہیں آتے، اور نہ کسی کو اتنے چانس ملتے ہیں۔ روشانی سارا غصہ آٹا گوندے پر نکالنے لگی۔ تو گھر رکھ کر کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے؟ سمینا نے اندر آتے ہوئے اس کا جملہ سن لیا تھا، سو پھٹ پڑیں۔ جو تمہاری حرکتیں ہیں، باپ تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں، اور گھر میں رکھنا تو مجبوری ہے۔ دھکا دے کر گھر سے نکال نہیں سکتے۔ زبیریہ گردن جھکا گئی۔ اب جاؤ یہاں سے، سر پر کیوں سوار ہو؟ سمینا نے غصے سے کہا تو امڑتے آنسو روکتے وہاں سے آ گئی۔